ہے. اب ذرا ادھر آئیں, الفاظ کو ادا کریں. الحمد للہ والصلاۃ لآلہا پڑھے ذرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. درود پاک یہ آپ نے اسی لیے آیت پڑھی ہے کہ لوگ بھی درود پاک پڑھیں اور آپ بھی کیا پڑھیں, درود پاک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد. کوئی بھی درود آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ دیں. پڑھے شرمانا نہیں ہے. لائق سب تکریم و اعزاز سٹیج پر تشریف فرما اکابرین اہل سنت والجماعت, مجمع میں موجود صاحب علم و دانش. اچھا, اب آپ کا ان لفظوں کو ادا کرتے وقت سٹائل, اپنا انداز کیا ہوگا؟ اپنا انداز یہ ہوگا, آپ ادھر آئیں ذرا, آپ ایسا کریں, ایسا پچھلی دفعہ بتایا تھا نا, تھوڑا سا ایسا کریں. یہ آپ کا انداز ہوگا. اب آپ کہیں مجمع میں موجود صاحب علم و دانش, ٹھیک ہے. یہ نہ بہت بے تکلفی ہے کیونکہ ابھی ہاتھ کھلے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی کے ہاتھ کھلے نہیں, کھل جائیں تو پھر رکتے نہیں ہیں. اچھا, نہ بہت بے تکلفی ہے اور نہ اس میں زیادہ تکلف ہے, مناسب باوقار انداز ہے. سارے ذرا یوں کرو نا, ایسے, ہاں, اس کو اپنے پیٹ پہ لاؤ. اب مجھے کیا پتا آپ کے پیٹ پہ لگا ہوا ہے یا کیا, تو کھڑے ہو جاؤ سارے. شاباش, اب کھڑے ہونے کی باری آئی ہے. ایسا, یہ دیکھو بھائی, ایسے کرو. شاباش, ہاں ٹھیک ہے. اب لفظ آپ نے میرے ساتھ ساتھ دہرانے ہیں. میں اپنے بھی بول سکتا ہوں لیکن ادھر چونکہ لکھے ہوئے ہیں تو چلو. مجمع میں موجود صاحب علم و دانش حضرات, علماء کرام, بزرگوں, بھائی اور دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کو بتایا تھا نظروں کو بے یقینی کے ساتھ نہیں, جمع کر, جہاں نظریں لگانی ہیں پوری طرح جمع کر, ٹھیک ہے. بتایا تھا نا آپ کو کیمرے کی مثال دے کر, جیسے اس میں بندہ دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے میری طرف دیکھ رہا ہے. آپ جب نظروں کو جمع کے دیکھیں گے تو آپ کا ہر سننے والا سمجھے گا کہ میری طرف دیکھ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی بہت اچھی تقریر کر رہا ہے, مجمع اس کی مٹھی میں نہیں ہوتا, اور ایک تقریر مناسب سی کر رہا ہے لیکن پورا مجمع اس کی مٹھی میں ہوتا ہے. اس کی آنکھوں کی چمک اور اعتماد کی وجہ سے مجمع اس کی سارا مٹھی میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. توجہ ہے نا؟ میری آواز صاف سمجھ آ رہی ہے کہ گڑبڑ ہے؟ چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ جب کھڑے ہیں تو میری نظر آپ کے پاؤں پہ بھی ہے کہ آپ حضرات پاؤں, پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ بالکل سیدھے رکھنے ہیں, پاؤں ایسے نہ ہو, ایسے, یہ والا انداز نہ ہو بھائی, ٹھیک ہے. پاؤں بالکل سیدھے, جڑے ہوئے بھی نہ ہو, پاؤں تھوڑے سے کھلے, جتنے نماز میں رکھتے ہیں آپ نارمل, جتنا آپ کا قد ہے, جتنی باڈی ہے اس کے حساب سے پاؤں کھولیں. اب سمجھ آ گئی. آپ کو ہر تقریر کے شروع میں اپنے پاؤں پہ, ہاتھوں پہ, اپنی آنکھوں پہ توجہ دینی ہے. کوئی آپ کے پیچھے پولیس نہیں لگی ہوئی, تو کیا مطلب ہے کہ آپ اتنا بھی نہ کریں کہ اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں. اس لیے ہمارا لباس بڑا معزز لباس ہے, عزت والا لباس ہے. تو یہ عزت والا لباس جہاں بےعزتی کر رہا ہو نا, تو اس کو عزت والا بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے پیچھے سے بندہ تھوڑا سا کپڑا سیٹ کر لیتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے لباس پہ, اپنی وضاحت پہ ضرور نظر ہونی چاہیے کہ میرا بٹن کھلا ہوا تو نہیں, کوئی نیچے والا بٹن اوپر تو نہیں گیا ہوا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور بٹن ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے, یا میرے چشمے پہ دھول تو نہیں ہے. یہ تکبر میں نہیں ہے باتیں. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ 3 لفظ کہے تھے, پہلے ریاکاری, پھر عادت, اور پھر عبادت بن جائے گی. تو یہ چیزیں تکبر میں نہیں آتی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری پگڑی پہ مٹی تو نہیں لگی ہوئی, یا مجھے پسینہ آ رہا ہے تو میں نے اس کو, عباس دیکھا ہم نے پسینے میں شرابور, آنکھوں پہ پسینہ, چشمے پہ پسینہ, لیکن اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ رومال نہیں,
مار سکتے؟ اچھا بھئی انسان ہے، اس کے اندر تھوک بھی ہے، تو تھوک اگر اڑ اڑ کے داڑھی پہ آ رہا ہے اور یہاں جگنو نظر آ رہے ہیں سارے، تو جگنو کا کچھ کر لینا چاہیے نا، کوئی بات نہیں۔ اچھا بعض میں نے دیکھا خطیب مائک چھوڑتے ہیں نا تو بولتے رہتے ہیں، تو اس میں اتنی یہ ہمارے لبوں سے نکلی ہوئی، منہ سے نکلی ہوئی تھوک ہوتی ہے، ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے۔ اب جب اسٹیج سیکرٹری دعوت دیتا ہے، مائک کے آگے آتے ہیں، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے، الٹی آنے کے قریب ہوتی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب پہلے کوئی بول رہا ہو تو بعد میں آئے، رومال سے پتہ بھی نہ چلنے دیا۔ یہ ذمہ داری اسٹیج سیکرٹری کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ اسٹیج سیکرٹری کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ بنا ہے تو کوئی بات نہیں، رومال پھر دھل جائے گا، لیکن اپنے مہمانوں کو تو عزت دینا، ان کو پتہ بھی نہ چلنے دے، ٹیشو سے اس طرح مائک کو نا ویسے صحیح کرنے کے بہانے سے صاف کر دے، کوئی بات نہیں۔ یہ احتیاط کی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی۔ ایسی غلطیاں کر کر کے پھر انسان کو درست باتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اس طرح بھی کر لیتے ہیں، بھائی اپنی تقریر میں اپنا رومال باندھ لیا اور جاتے ہوئے اپنا رومال اپنے ساتھی کو کہا بھائی میرا رومال اتار لینا، تو اپنی تھوکے اپنے ساتھ ہی لے گئے نا، دوسرے کو تو پریشان نہ کیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ سارے سٹائل باطل اپنا رہا ہے، ہم لوگ ابھی اسی ترتیب پہ کھڑے ہیں۔ تو ہمیں اگر اپنے آپ کو صاف ستھرا چست صحت مند رکھنا ہو تو کوئی حرج ہے اس میں؟ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو بھائی، یہ فقید المثال عظیم الشان کانفرنس کہیں جو عظمت مدارس دینیہ کے بابرکت عنوان سے معنون ہے، یہاں جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، ہم سب اس میں خالی دامن کچھ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بعض ساتھی اس طرح کھڑے ہیں تو یہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا، وہ جو ہم پڑھتے تھے سکولوں میں، یہ پڑھ رہے ہو بھائی، تقریر کر رہے ہو اللہ کے بندوں، میں نے کہا ہاتھ ادھر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، رب تعالی ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابھی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے نا تو سلف، پہلے سلف مارتے ہیں نا، یہ سلف ہے، یہ شروع والے جملے ہیں، سپیکر کی آواز نکل رہی ہے، آپ اپنے آپ کو ان جملوں کے ذریعے بحال کر رہے ہیں، ابھی تو اصل مواد آگے آ رہا ہے جس کو آپ نے پوری قوت سے پیش کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شروع والے تمہیدی، یہ شروع والے تمہیدی جملے ہیں۔ اچھا بھائی، جید اکابرین کے قیمتی ملفوظات اور گراں قدر ارشادات کو سماعت کرنا ہے، اور آئندہ اپنے عقائد و اعمال کے محاسبے کا سامان بھی اکٹھا کرنا ہے۔ شارع مستقیم پر چلنے کی راہ معلوم کرتے پر چلنے کی اکابر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ جب کوئی اب آپ ہاتھ کھول رہے ہیں، میں نے تو ورقہ پکڑا ہوا تھا نا، ورنہ ہم جب کرتے تھے تو اسی طرح کرتے تھے، لیکن اب خیر جب بندے کا کوئی نام تعارف بن جاتا ہے اس وقت وہ تھوڑا سا ضابطوں سے نکل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے چونکہ ابھی محنت کرنی ہے، اپنا نام بنانا ہے، اس کام کو سیکھنا ہے، آپ کو ضابطے میں رہنا پڑے گا۔ جب آپ کا بھی نام بن جائے گا، یہ کام آ جائے گا، پھر آپ جو بھی اشارہ کریں گے وہ ایسے ہوگا کہ جیسے یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کا اشارہ قدرتی ہو جائے گا۔ یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ پہلے اشارے مصنوعی لگیں گے، آہستہ آہستہ جب آپ اپنی تقریر میں اشاروں کو عادت بنائیں گے تو وہ اشارے فطری بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ فطری بن جائیں گے۔ جیسا آپ کے منہ سے جملہ نکل رہا ہوگا اسی کے مطابق اشارہ آپ کے ہاتھوں سے ہو رہا ہوگا۔ لیکن یہ جب جتنی مشق کریں گے، جتنی پریکٹس کریں گے۔ اب ہاتھ کھول لیں، دیکھو ایسے نہیں، جملہ پہلے بولنے دو مجھے۔ جب کوئی جملہ پسند آئے تو توحید کی جرأت سے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں نے کہا تھا یک دم بے تکلف نہیں ہو جانا، بڑے طریقے سے ہاتھوں کو ایسے کھولنا ہے۔ دیکھو یہ ذرا پکڑیں۔
جب کوئی جملہ پسند آئے. اب کبھی کبھی ہم یوں بھی کر لیتے تھے, یہ دیکھ رہے ہو میں نے یہ بھی بتایا اور یہ بھی, یہ جیسے جیسے آپ مشق کریں گے. جب کوئی جملہ پسند آئے تو توحید کی جرأت سے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا ہے. یہ ہے. چلو ہاں, ایسے نہیں کہ لگے کہ بیلچہ بھر کے لا رہے ہو, ایسے پورا ایسے نہیں, ٹھیک ہے آرام سے. جب کوئی ایسے بعض یوں کر لو جس کو یہ اچھا لگ رہا ہے, جس کو یہ اچھا لگ رہا ہے, دونوں میں آپ کو اختیار ہے. دیکھ رہے ہو نا میری طرف, او بھائی دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے, یہ بھی اور یہ بھی, ایسے کرو, یہ بھی اور یہ بھی. جب کوئی جملہ پسند آئے تو توحید کی جرأت سے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا ہے. اور جب رحمت کائنات ہادی کونین آقا دو عالم حبیب کبریا احمد مجتبی, اب جس ہستی کا نام لے رہے ہیں آپ کے چہرے پہ وہ ہستی کا جلال بھی نظر آ رہا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ذوق و محبت, کیف و مستی اور لذت و مٹھاس میں کیا کہنا ہے. پہلے آپ نے خود بتایا تھا توحید کی جرأت سے ماشاءاللہ کہنا ہے, سبحان اللہ کہنا ہے. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کہنا ہے, تو آپ کا چہرے کا انداز بھی سوالیہ ہو کہ کیا کہنا ہے, تو مجمع کیا کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو گئے تمہیدی جملے. اب آئیے, اب اصل مواد شروع ہو رہا ہے. دیکھو بھائی اتنا کافی ہے یا یہ پورا کر لو, کافی ہے. اور یار یہ تمہیدی جملے اللہ کے بندو, یہ اگلا پیرا تو کر لو. سب سے پہلے بے حد و بے انتہا ان گنت بے حساب بے شمار حمد و ثنا, لہجہ بدلے گا نا تھوڑا سا, بے شمار حمد و ثنا تعریف و ستائش اس ذات بابرکات کے لیے جو میرا اور آپ ہی کا نہیں بلکہ سب جہانوں مکانوں اور ٹھکانوں کا پروردگار اور پالنہار ہے. جس ذات کے بارے میں میرا اور آپ سب کا یہ عقیدہ تھا, یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رہے گا. آپ نے غور کیا کہ اس میں ماضی حال اور یہ عقیدہ تھا نہیں تھا ایسے. اچھا بھائی دیکھو, یہ عقیدہ تھا ہے اور رہے گا. اب شعر پڑھنا ہے کہ کہہ کر آپ نے شعر کا مضمون کے ساتھ تعلق جوڑ دیا کہ صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے, اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے. آپ نے غور کیا 3 مرتبہ میں نے کہا سب سے بڑا ہے, تو پہلے اشارہ یہاں تھا, دوسرا اس سے ذرا اونچا, اور تیسرا جب پیچھے سے قوت سے آؤ گے تو اشارہ اونچا ہوگا نا. اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے, اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل, وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے. اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے. کافر ہو کے مسلم ہو کے مشرک ہو کے مومن, وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے.
اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ بہاریں، یہ فضائیں سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے۔ اللہ اب مجمع آپ کے ساتھ جھوم کر کہے گا، جب آپ اس کیفیت سے آئیں گے نا مجمع بھی کہے گا اللہ، جب آپ کہیں گے سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ یہ اب والا تیسری بار کہو، آپ اپنے آپ کو سمجھے کہ تیسری بار کہہ رہے ہیں، پیچھے کر کے سب سے بڑا ہے۔ شاباش، آگے دیکھو، بس یوں ہی لیے جاؤ صدا نام خدا کا، جو نام دل کی جلا، غم کی دوا، دکھ کی شفا ہے۔ اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ دیکھو بے حد و بے امتیاز سلام صحابہ کرام کے نام، یہ کل مواد کتنا بنتا ہے تقریباً، اگر مسلسل بندہ بولے 4 منٹ کا، کتنا؟ اس 4 منٹ پہ آپ نے وہ دھاک بٹھا دی، وہ مجمع پہ اپنا سکہ بٹھا دیا کہ ہو سکتا ہے لوگ اب خطیبوں کو اس توجہ سے نہ سنیں جس طرح آپ سٹیج سیکٹری ہوں تو آپ کو توجہ سے سن رہے ہوں۔ ہم نے یہ آزمایا دیکھا، اس لیے یہ نقابت کا خطبہ ہے۔ نقابت کا کیا ہے؟ آگے تو پھر پروگرام چلانا ہے نا، حساب سامنے رکھ کے قاری کو دعوت دی، نعت خان کو دعوت دی، پہلے جو نقیب آ کے سکہ جماتا ہے نا اپنا، یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ میرا اپنا تیار کیا ہوا خطبہ ہے، یہ والا جو آپ کے سامنے مشق نقابت ہے، اور آپ بھی بس اس کو خود اپنی مشق میں لائیں بھرپور طریقے سے۔ اتنا حسین یہ چھوٹا سا خطبہ تیار ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اس کی مشق کر لو، آئندہ جب جو بھی تقریر کرنی ہوگی، یہ تقریر کی بنی بنائی تمہید بھی ہے، ہر تقریر کی بنی بنائی کیا ہے، لیکن یہ آپ کو جب اگلی سیڑھی پہ قدم رکھوائیں گے، اللہ نے موقع دیا، پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ نقابت سے خطابت کی طرف کیسے آنا ہے۔ تو اب ہر ساتھی نقابت کرے گا انشاءاللہ، کرو گے؟ اگر آپ کو کہا جائے یا مجھے کہا جائے کہ اس پورے پیپر کو صرف آپ کے پاس 1 منٹ ہے، اب جامعہ اشرفیہ کا مجمع مثال کے طور پہ ہم نے کیا ہے، آج سے 10 سال پہلے جامعہ اشرفیہ میں بھی اسٹیج سیکٹری کی وقت کی باتیں ہوتی ہیں، 1 منٹ ہے، بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہیں۔ خیر المدارس میں نے کی، حضرت قاری صاحب کے بیٹے کی جب دستار بندی تھی تو حضرت نے فرمایا، تو اسٹیج سیکٹری میں نے کی، بہت بڑا حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب تھے، پیر ذوالفقار صاحب تھے، اکابر کا ایک گلدستہ۔ اب وہاں میں یہ 4 منٹ لگاؤں گا، یہ 4 منٹ کو بھی تھوڑا کروں گا، صرف 1 منٹ میں آپ 1 منٹ دیکھیں اور میں یہ پورے صفحے کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھو آپ نے دیکھنا ہے بھئی 1 منٹ کہاں سے دیکھو گے، ادھر تو 1 منٹ پتہ ہی نہیں چل رہا، سیکنڈ ہے، چلو بھائی دیکھیے گا اب اس پورے صفحے کا خلاصہ۔ جب میں شروع کروں گا تب بھی ہوگا، آپ کا شروع کرنا معتبر نہیں ہے، میں بولوں گا تو تب نا۔ بزرگوں، بھائی اور دوستوں، آج کی عظیم الشان کانفرنس میں ہم سب حاضر ہوئے، پروردگار عالم ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے بے حد و بے انتہا رب العالمین کے لیے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام رحمت للعالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اور بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مجتہدین، متکلمین، مفسرین اور شہداء کے نام، مدارس اور مساجد کو بچانے، بنانے اور چلانے والوں کے نام میں پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے دعوت تلاوت دیتا ہوں۔ یہ مختصر سا ہو گیا، 1 منٹ سے پہلے ختم کیا یا نہیں کیا؟ 1 منٹ 40 سیکنڈ میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ آپ کو دیا جائے 1 منٹ، آپ اس 1 میں بھی 20 بچا کر کہیں کیا یاد رکھو گے کسی سخی کے ساتھ لگائی تھی، کیا خیال ہے بھائی؟ اسٹیج سیکٹری آپ کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیج سیکٹری آپ کو آنا چاہیے بننا۔ بڑے بڑے ہمارے اکابرین اپنی جوانی میں طالب علمی میں اچھے اسٹیج سیکٹری رہے، حضرت قاری حنیف جالندری صاحب خود
वफाक के बड़े जलसों में स्टेज सेक्रेटरी होते हैं, ये तालिब इल्मी में स्टेज सेक्रेटरी रहे, बड़े बड़े नाम हैं। मौलाना जाहिद राशिदी साहब तालिब इल्मी में स्टेज सेक्रेटरी रहे, मौलाना औरंगजेब फारूकी तालिब इल्मी में स्टेज सेक्रेटरी रहे। इसी तरह हमारे हजरत अल्लामा खालिद महमूद साहब तालिब इल्मी में स्टेज सेक्रेटरी बहुत अच्छी करते थे। आपको स्टेज सेक्रेटरी आनी चाहिए। इसका फायदा पता क्या होगा? जब आप बड़े आलिम बन जाएंगे, बड़े खतीब, आपके पास गुर होगा, छोटी बात को आप जरूरत के मुताबिक लंबा कर सकेंगे और लंबी बात को जरूरत के मुताबिक छोटा कर सकेंगे। ये मैंने आपको पूरे पेपर का खुलासा बता दिया। अब बाकी इसमें क्या है? बाकी इसमें नसर के जुमले हैं, नज़म के अशार हैं, वो आपने वक्त के हिसाब से, अगर आपके पास वक्त है 4-5 मिनट, इस पूरे को बयान कर देना, नहीं तो इसमें से निचोड़ निकाल कर आपने पेश कर देना और जलसे को चलाना है। इसकी कोशिश करेंगे आप। अब आपको मैं पहली सीढ़ी पे कदम रखा रहा हूं। बड़े बड़े खतीब बन जाओगे सारे, लेकिन जब इस तरह चलोगे, ज्यादा सीढ़ियां भी नहीं। आप कहें कि मीनारे पाकिस्तान जितनी सीढ़ियां हो तो फिर हम तो थक ही जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। ऐसे 2-4 मुलाकातों में इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आप तवज्जो से अपना इल्म पढ़ते रहें। खिताबत के हवाले से आप मुतमईन हो जाएंगे कि इंशाअल्लाह अब हम इल्म पढ़ें, अपने आप को भरें, बोलना तो हमें आ गया। और कहीं ऐसा ना हो कि टंकी में हो ही कुछ नहीं और टूटी खोलो तो शां हो रही हो, ठीक है ना? तो हम कह रहे हैं शां अभी सीख लो, फिर टंकी को भरो इल्म से। और ये भरना ही है ना इल्म से, दौरे तक आप इल्म से अपने आप को भरेंगे जब बोलेंगे। मुझे एक बुजुर्ग ने नसीहत की कि आप बयान करने जा रहे हैं, आधा घंटा आपने बोलना है, पौना घंटा बोलना है, ज्यादा से ज्यादा घंटा। ओ भाई यही होता है ना? तो मुझे बताओ कि उस आधे घंटे में हम लोग इतनी मोहब्बत भी दें, इश्तिहारों में नाम भी लिखें, उस आधे घंटे में भी हम अगर इल्म पूरी कुव्वत के साथ और पूरी दयानत के साथ इल्म न पेश कर सकें तो फिर ये लोगों के साथ इंसाफ तो नहीं है ना, जुल्म है कि नहीं? भाई बोलो तो सही। इतना बड़ा उन्होंने इश्तिहार में नाम लिखा हुआ है और जनाब को मिला आधा घंटा, और आधे घंटे में लोगों को क्या, आपको भी नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। बाज़ तालिब इल्म ऐसे भी होते हैं। हजरत मुफ्ती महमूद साहब, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब हर बज़म की खुद निगरानी करते थे कासिम उल्लूम मुल्तान में। तो एक तालिब इल्म ने तकरीर की, हजरत मुफ्ती महमूद साहब बैठे थे खुद, ये बज़मों में मोहब्बत से शिरकत किया करो। हम तालिब इल्मी में खुद बज़में मदरसों में रखवाते थे। उसका फायदा क्या हुआ कि बाकी कोई खतीब बना ना बना, हम तो काम कर रहे हैं ना। क्या ख्याल है भाई? जो तालिब इल्म बज़म का इनेकाद करवाता है, स्टेज सेक्रेटरी बनता है, मेरे से आज लिखवा लें अपना नाम, आप बताएं, मैं अपने दस्तखत करके आपको लिख देता हूं कि जो बज़म का इनेकाद कराएगा, स्टेज सेक्रेटरी बनेगा, बज़म के लिए साथियों को जोड़ेगा, हफ्ता भर तकरीर की तैयारी कराएगा। अच्छा, बाज़ हमने ऐसे भी देखे कि तालिब इल्मों को कहते हैं आओ यार मैं आपको खत्म नबूवत की तकरीर की तैयारी कराता हूँ। किताब खोली, उसमें से चंद जुमले लिख दिए। उसका फायदा पता क्या होता है? अगला बने ना बने ये तैयारी कराने वाला खुद बन जाता है। क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह। तो कहो अच्छा, अगला बने ना बने तैयारी कराने वाला, तो आप में से हर एक को खतीब भी होना चाहिए और खतीब गर भी होना चाहिए, यानी खतीब बनाने का ढंग भी आपको आना चाहिए। अगला वक्त आ रहा है कि लोग उलमा से इसलिए भी करीब होंगे कि हर शोबे जिंदगी का आदमी चाहता है कि हम आलिम से खिताबत सीखें। हम उलमा से क्या सीखें? खिताबत सीखें, बयान सीखें, तकरीर सीखें। उलमा की खिताबत का अब तक भी किसी के पास तोड़ नहीं हो सका, जवाब नहीं बन पाया। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज उलमा के सामने बोलते हो झिझकते हैं, ठीक है? उलमा की खिताबत को आज भी दुनिया मानती है। तो आप वो आलिम बने कि लोग आपसे खिताबत की वजह से भी मोहब्बत करें और आप लोगों को तकरीरें भी सिखाएं। इस लिहाज से भी आपकी शागिर्दी में बहुत दुनिया बढ़ जाएगी। एक तो वो होंगे जो आपसे कुरान पढ़ेंगे, एक वो होंगे जो आपसे किताब पढ़ेंगे, और इतना बड़ा का वो होगा जो सिर्फ आपका तकरीर में क्या होगा? बोलो भाई। अब मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं, मेरी क्या उम्र है, लेकिन अल्लाह बचाए किसी बड़े जुमले से। पाकिस्तान के हर जामिया में तकरीबन शागिर्द मेरे मौजूद हैं। बाज़ शागिर्द जामियात के उस्ताद भी हैं, बाज़ जामियात के मोहतमिम भी हैं। मेरी क्या उम्र है? कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने एक फन को लिया, एक शोबे को लिया और उसमें जिसको कहते नहीं PhD किया, पूरा उस शोबे के साथ दिन रात हम नींद में भी तकरीरें शुरू कर देते थे।
सोए सोए ख्वाब देख रहे हैं तो तकरीर हो रही है। घर वाले कहते हैं कहाँ बयान हो रहा था? हमने कहा हम तो सोए हुए थे। अच्छा, वो कहते हैं भाई पूरी तकरीर कर दी तुमने। तो जो नींद में भी तकरीर करे इसका मतलब है कि वो अपने मिशन के साथ मुखलिस है कि नहीं। इस तरह आपको पूरा माहौल दिया जाता है, इस माहौल के साथ पूरे ज़ौक़ के साथ लगे रहें। तो हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह निगरानी कर रहे थे। हजरत आपके लिए बात है, आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, थके हुए हैं, तो चलो आप हंसेंगे, खुश हो जाएंगे, हमें दुआ मिल जाएगी। उस तालिब इल्म ने तकरीर की। हजरत मुफ्ती साहब बाद में थोड़ा सा तबसरा करते थे। ये हजरात जैसे आपके निगरान हैं, इन हजरात की कदर करें और थोड़ा सा बाद में इनसे इस्लाह ले लिया करें। जो बज़्म का निगरान उस्ताद हो उससे पूछा करें, उस्ताद जी मेरी तकरीर पे कोई तबसरा कर दें, मेरी तकरीर पे, बल्कि छोटी सी पर्ची पे अगर उस्ताद आपकी तकरीर के दौरान तबसरा लिखता रहे और तकरीर के बाद आपके हाथ में दे दे कि ये देख लो इसमें क्या क्या चीजें हैं जिन पे तुम्हें गौर करना है, वो आपको बता देगा। आप देख किस तरह रहे थे, इशारे किस तरह कर रहे थे, मजमा मुतवज्जे था या नहीं, आपने कोई लफ्ज गलत बोला या नहीं, वो आपके पास एक छोटा सा पेपर आ जाएगा, आप उसको देख के आइंदा के लिए इस्लाह करें। हजरत मुफ्ती महमूद साहब तबसरा खुद फरमाते थे खड़े हुए। तो हजरत ने कहा कि इस तालिब इल्म ने जो तकरीर की है मुझे समझ नहीं आई कि ये तकरीर में कहना क्या चाहता था। अब ये बड़ी बेइज्जती की बात होती है ना कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये, भाई बोलो तो सही, ये भी देखो कि क्या कह रहा है और ये भी देखो कौन कह रहा है। तो हजरत ने फरमाया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये कहना क्या चाहता था। मतलब कोई सर पैर होता है ना हर शय का, इसका ना कोई मुझे सर गुफ्तगू का पता चला ना पैर। उस तालिब इल्म ने ये बात दिल में रख ली। अगली जुमेरात को जब बज़म हुई ना, उसने स्टेज सेक्रेटरी को कहा मेरा नाम जरूर लिखना यार, मेरी सिर्फ खुदा का वास्ता है, एक मिनट की बेशक तकरीर, मुझे 1 मिनट का मौका दे दो, मैंने करनी है। मुफ्ती साहब बैठे थे। अच्छा, वो तालिब इल्म आया और उसने कहा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, मैं कोई लंबी तकरीर करने के लिए नहीं आया। हजरत मुफ्ती साहब ने पिछली बार मेरी तकरीर सुनकर फरमाया कि मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या कहना चाहता है। मेरी तकरीर पर हजरत मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि समझ ही नहीं आई कि ये तालिब इल्म कहना क्या चाहता है। तो हजरत मुफ्ती साहब खूब तवज्जो से सुन ले। अब उसने जोशे खिताबत दिखाया, अंदर का खतीब जागा, कहता खूब तवज्जो से सुन ले, मैं आज तकरीर करने नहीं आया, सिर्फ इतना बताने आया हूं कि आपने पिछली जुमेरात को कहा कि इसकी तकरीर ही मुझे समझ नहीं आई। मैं ये बताने आया हूं आपको क्या समझ आती, मुझे खुद नहीं समझ आई कि मैं क्या कह रहा हूं। तो हजरत हंसे, मुस्कुराए और कहा आज के बाद ये खतीब बन गया क्योंकि इसने हंसा लिया है। तो ये हंसाना भी आसान नहीं होता, रुलाना भी आसान नहीं होता। तो आपको समझ आनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। समझ आएगी इंशाअल्लाह। इस पैराग्राफ की कोशिश करेंगे। अगले को पढ़ लेना मुश्किल नहीं है। अगला बेहद बेइंतिहाज सलातो सलाम और बेहद बेइंतिहाज सलाम साहबे कराम के नाम, ये आपका पूरा एक नकाबत का खुतबा हो जाएगा। आप इसकी मशक करें। बेशक तकरीर के तौर पर ही आप इसी को आकर दोहराएं, तकरीर के तौर पर ही एक दूसरे को सुनाएं, तकरीर के तौर पर ही आप इसे बज़्म में अदा करें। लेकिन इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसका फायदा आप महसूस करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। कोशिश, मेहनत, तलब, तवज्जो से इंशाअल्लाह बड़े बड़े काम बन जाते हैं। आपके अंदर खतीब मौजूद है, उसको आपने बाहर निकालना है। बाज़ दफ़ा बाज़ बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर कोई खतीब छुपा हुआ है। जब बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि अच्छा इतनी बड़ी बला मेरे अंदर भी थी, ये खतीब मेरे अंदर छुपा हुआ था, ये सलाहियतें मेरे अंदर मौजूद थी। आप सारे तालिब इल्म ज़ौक़ शौक़ रखते हैं। आप में से हर एक के अंदर जिसको अल्लाह ने इल्म दीन के लिए चुना है उसको अल्लाह पाक खिताबत का जौहर भी अता करेंगे। मेहनत शर्त है, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। कोई मजीद बात हो तो जाहिर है आप अपने उस्तादों से पूछ सकते हैं। लाइब्रेरी से अपने ताल्लुक को कम न करें, किताबों से अपने ताल्लुक को कम न करें। और रोजाना को ये पेपर आपको देने का मकसद क्या है? पेपर देने का मकसद ये है कि आप भी अपने छोटे छोटे कागजों पे लिखें, किताबों से चीजें नोट करके, शेर नोट करके, कोई जुमला नोट करके, कोई खूबसूरत बात नोट करके उसको दोहराने की कोशिश करें, उस जुमले को अपनी जुबान पे लाकर बयान करने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुआ कर ले भाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। अल्लाह इन सब बच्चों को दीन हक का दाई बना, अल्लाह इनको दीन हक का सिपाही बना, अल्लाह इन सब बच्चों को
ہمارے ان طالب علم بھائیوں کو اللہ اکابرین علماء دیوبند اکابرین اہل حق کی خطابت کا وارث بنا. اللہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمد علی جالندھری اور حضرت مولانا حق نواز شہید، پروردگار عالم ان سب اکابرین کی خطابت کا ہمارے ان بچوں کو پکا سچا وارث بنا. اللہ حق کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. اے رب کریم اپنے کریمانہ کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق و عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا جگر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا